الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ فضل و احسان فرمایا کہ ہم کو ایک بار پھر رمضان المبارک کی پاکیزہ بابرکت اور باعظمت ساعتوں میں لیلۃ القدر نصیب فرمائی۔ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق پوری سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ 30واں پارہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ عظمتوں اور شانوں والی رات ہے جس میں ہم نے قرآن عظیم جیسی بہترین کتاب کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، سنو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح الامین اس میں نازل ہوتے ہیں۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ، ہر امر کے ساتھ، اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں اور بخششوں کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کی اذان تک اس میں سلامتی ہی سلامتی رکھی گئی، یعنی ساری رات اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس کے نزول کے 2 اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مفسر اعظم اور فقیہ معظم حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سکہ علماء سے اور تابعین سے یہ بات سنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن خیال آیا کہ جو سابقہ تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، بڑی بڑی لمبی ان کی عمریں، ہزاروں سالوں میں ان کی عمر محیط تھی، اور عبادت بھی وہ پھر ویسی ہی کیا کرتے تھے جیسے ان کی عمریں تھیں۔ خیال آیا کہ میری امت کی تو عمر ہی بہت تھوڑی ہے، کیا بنے گا میری امت کا؟ میری امت تو ہزاروں سال عبادت کر ہی نہیں سکتی، ہزاروں سال تو عبادت تب کرے جب ان کی اتنی عمر ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی اور غم کو ہلکا کرنے کے لیے یہ پوری سورت نازل فرما دی اور فرمایا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی امت کو 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ رات عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ اس میں عبادت کرے گا ہم ان کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اس کا نزول کا سبب بیان ہوتا ہے، حضرت علامہ مولانا حجت الاسلام ابو حامد محمد الغزالی الطوسی نیشہ پوری الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفی 505 ہجری، آپ اپنی شورى آفاق کتاب مکاشفۃ القلوب الی حضرت علام العیوب صفحہ نمبر 306 پہ نقل فرماتے ہیں، اور الموعظۃ الحسنہ میں علامہ سید عبد الاحد النوری الحنفی مفتی اس کے حاشیے میں صفحہ نمبر 193 پہ نقل فرماتے ہیں، جبکہ علامہ شیخ عثمان بن حسن بن احمد الشاکر الخوبوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ درۃ الناصحین میں
صفحہ نمبر 319 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وجہ بیان کی اس کے نزول کی کہ ذکر جبریل علیہ السلام عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم عبدن، ایک دن جبریل امین ببارگاہ مصطفیٰ حاضر ہو کر ایک بندہ کا تذکرہ کرنے لگے، یقال لہ شمعون الغازی، ان کا نام غازی شمعون تھا، اس کی باتیں چھیڑ دیں، اس کا ذکر چھیڑ دیا جبریل نے۔ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا عظیم انسان ہے، شمعون غازی اتنے بہادر انسان ہیں، ہوا غزل کفار الف شہرن، اس شمعون غازی نے کافروں کے ساتھ مسلسل 1000 ماہ جنگ کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وکانا سلاحہ لحیہ جمل، اور شمعون غازی کے اسلحے کے طور پر ان کے پاس صرف ایک جبڑا تھا اونٹنی کا، اونٹنی کے جبڑے کے علاوہ لیس لہو غیرہا من آلت حرب، کوئی بھی ان کے پاس سامان جنگ نہ تھا، یعنی کوئی تیر تلوار کمان خنجر، بالکل اس سے وہ یہ کوئی بھی ان کے پاس چیز نہ تھی۔ چنانچہ وہ جس طرف جاتے کافروں کے ساتھ جہاد کرتے اور بلا حساب کافروں کو وہ قتل کر دیتے۔ شمعون غازی کو یہ جو جبڑا ملا تھا بطور ہتھیار جو استعمال کرتے تھے، اس کے اور بھی فوائد 2 تھے، وہ یہ کہ جب ان کو پیاس لگتی تو اس سے پانی نمودار ہوتا، وہ پانی پیتے، اللہ تعالیٰ ان کی پیاس بجھا دیتا۔ نمبر 2، وَإِذَا جَاءَ يَنبُتُ مِنْهُ لَحْمٌ، جب ان کو بھوک لگتی تو اللہ تعالیٰ اس سے گوشت پیدا فرما دیتا، یَأْکُلُهُ، وہ گوشت پکڑ کر کھا لیا کرتے تھے۔ یہ 1000 ماہ مسلسل یہی کام چلتا رہا، وہ پانی پیتے رہے، گوشت کھاتے رہے اور اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کرتے رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وہ اتنا بہادر تھا کہ کافر اس سے ڈرتے تھے، کافر جب پتہ چلتا تو پریشان ہو جاتے۔ فعاجز الکفار عن ردہ، اب کافر اس کا رد نہیں کر سکتے تھے، کافر مغلوب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو کافر بہت منصوبے بنانے لگے، سازشیں تیار کرنے لگے کہ کسی طریقہ سے اس کو شہید کر دیا جائے، کسی طریقہ سے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اے اللہ کے نبی، ان لوگوں نے منصوبہ بنایا تو منصوبے میں ایک بندے نے کہا کہ آپ اس کی بیوی جو کہ کافرہ ہے اس کو بات چیت کر کے پیسے کا لالچ دو۔ چنانچہ وہ سبھی لوگ اٹھے اور اس عورت کو آ کر کہنے لگے، اس کی بیوی کو جو کہ کافرہ تھی، انا نعطیک اموالا کثیرا، اے عورت ہم تجھ کو مال و زر سے نواز دیں گے اور بہت مال و زر تجھے دیا جائے گا، ان قتلت زوجک، اگر تو اپنے شوہر کو قتل کر دے تو ہم تجھے بہت نوازیں گے۔ وہ عورت تیار ہوگی، کہنے لگی کہ میں قتل کرنے میں تمہاری مدد تو کر سکتی ہوں، ولا اقدر علی قتلہ، میں مکمل اس کو قتل کرنے کی قدرت نہیں رکھتی، تم میری مدد کرو تو پھر یہ کام میسر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کافروں نے ایسا ہی کیا، کافروں نے کہا کہ تم بتاؤ ہم کیسے تیری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ تم اس طرح کرو کہ مجھے کوئی رسہ دو مضبوط قسم کا، جب یہ سو جائے گا تو میں رسے کے ساتھ اس کو باندھ دوں گی تو تمہیں بھی خبر کر دوں گی، تم آ جانا، آ کر اس کو قتل کر دینا۔ سب کو مشورہ پسند آیا، چنانچہ بہت مضبوط رسی لائی گئی، اس عورت نے جناب شمعون غازی کو رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ فاستيقظ، جاگے تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جس نے مجھے میرے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھا ہے اس رسی کے ساتھ؟
من شدنی، کس نے باندھا مجھے؟ وہ کہنے لگی انا شددت لے اجربک، میں نے تجھے باندھا ہے تاکہ میں تجھ پر تجربہ کروں، میں تجھے آزماؤں، میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں کہ کتنی طاقت رکھتا ہے تو، کتنی تجھ میں ہمت ہے۔ اب ذرا رسا کھول کے دکھا مجھے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کھول کے دکھاؤ۔ فجذب یدہ فقطع الحبل، اس نے حرکت دی، جنبش دی، اپنے ہاتھوں کو قدموں کو جنبش دی تو رسا ٹوٹ گیا۔ رسا ٹوٹ گیا تو عورت بڑی پریشان ہوئی، اس نے کافروں کو خبر کی کہ یہ بندہ بہت طاقتور ہے، تم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ اس کو تم شہید کر سکتے ہو۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ عورت نے کہا کہ اتنا مضبوط رسا تھا، اس نے بس ہلکا سا حرکت دی، جنبش دی تو فوراً وہ رسا ٹوٹ گیا، لہذا تم اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس کو شہید نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کافر کہنے لگے کہ مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، شہید کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کیسے؟ کافر کہنے لگے کہ پہلے ہم نے تجھے رسا بھیجا تھا، تو اب ہم تجھ کو ایک لوہے کی زنجیر یعنی سنگل آہنی زنجیر بھیجیں گے، تم اس زنجیر کے ساتھ مضبوطی سے اس کو باندھ دینا جب یہ سو جائے۔ عورت نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پس زنجیر لائی گئی، اس نے چھپا دی۔ جناب شمون غازی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ جب سو گئے، سوتے ہوئے اس نے آ کر باندھ دیا زنجیر کے ساتھ۔ زنجیر کے ساتھ باندھا تو وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ من شدنی، کس نے مجھے باندھا ہے اس کے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگی کہ شددت انا لاجربک، میں نے تجھے باندھا ہے تاکہ میں تجربہ کروں، میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، آزمانا چاہتی ہوں کہ تجھ کو کتنی قوت حاصل ہے۔ پہلے تو نے رسے کے ساتھ مقابلہ کیا، رسے کو توڑ دیا، مگر اب میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تو اس سنگل یعنی زنجیر کو توڑتا ہے کہ نہیں۔ پس جذب یدہ قطع سلسلہ، اس نے یوں کھینچا، جنبش دی، حرکت دی تو آہنی زنجیر بھی ٹوٹ گئی، سنگل ٹوٹ گیا۔ جب زنجیر ٹوٹ گئی، آہنی لوہے کی بھاری زنجیر ٹوٹی تو عورت پریشان ہو گئی۔ پریشان ہوتے ہوئے حضرت شمون غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنا ایک راز بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عورت، انا ولی من اولیاء اللہ تعالی، میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہوں۔ لا یغلب علی شیء من امر الدنیا، کوئی بھی دنیا کی چیز میرے سامنے ٹک نہیں سکتی، کوئی بھی دنیا کی چیز مجھے مغلوب نہیں کر سکتی۔ اے عورت، الا شعری ھذا، زلفوں کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا یہ جو میری مینڈیاں ہیں نا، یہ جو میرا پراگندہ ہے، میرے بال ہیں، ان کے علاوہ مجھے کوئی دنیا کی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ راز دے دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کان لہ شعر طویل، ان کے بال بہت لمبے تھے، شاید ان کے علاقے کی رسم ہوگی، رواج ہوگا، ثقافت ہوگی، یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ملت میں لمبے بال رکھنا مکروہ نہ ہو، ممنوع نہ ہو۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے چونکہ وہ مجاہد تھے، سارا دن جہاد کرتے، رات کو قیام اللیل کرتے، عبادت میں گزارتے، تھوڑی دیر سوتے پھر نکل پڑتے، ممکن ہے کہ ان کا ٹائم ہی نہ لگا ہو۔ ان کے بال بہت لمبے تھے، حتیٰ کہ ان کے بالوں کی 8 مینڈیاں تھیں۔ عورت نے یہ سن رکھا تھا کہ وہ انہوں نے فرما دیا تھا، واضح فرما دیا تھا کہ مجھے میرے بالوں کے علاوہ کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی دنیا کی۔ پس اس عورت نے موقع دیکھا، جب آپ دوبارہ سوئے تو اس عورت نے 4 مینڈیوں کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور 4 مینڈیوں کے ساتھ آپ کے قدمین کو باندھ دیا۔ آپ حسب معمول استیقظ، اٹھے، دیکھا تو بالوں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ جذب جذبا شدیدا، آپ نے خوب اچھی طرح آپ نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور حرکت دی، موومنٹ کی، مگر
بالوں کو توڑ نہ سکے، نہ کھول سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عورت تو نے باندھا ہے؟ اس نے کہا بالکل میں نے باندھا ہے، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ رسے کے ساتھ، سنگل کے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ نے توڑ دیے، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے بالوں کے علاوہ کوئی بھی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ میں نے سوچا چلو اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں۔ تو آج دیکھ رہی ہوں کہ آپ اب بالکل قوت نہیں رکھتے، آپ قدرت نہیں رکھ رہے کہ اس کو کھول سکیں۔ تو آپ نے پھر جذباً شدیداً بہت قوت لگائی، زور لگایا، مگر لم یقدر علی قطعها، آپ اس کو قطع نہ کر سکے۔ بہت پریشان ہوئے۔ اتنی دیر میں فاخبرت امرأته الکفار، اس عورت نے جا کر کافروں کو خبر کر دی کہ وہ قابو میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بال جو ہیں یہ مجھے مغلوب کر سکتے ہیں، تو آج وہ مغلوب ہو چکے ہیں۔ جاؤ، میں نے ان کو ان کی چارپائی کے ساتھ باندھا ہے، ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے ہیں، جاؤ ان کو اٹھا لاؤ۔ چنانچہ وہ آئے، کافروں نے آپ کو اٹھایا، فجاؤ وذهبوا به الى مذبحهم، انہوں نے ذبح کرنے والی جگہ پہ، مقتل گاہ پہ لے آئے، اور آپ کو وہاں ایک بہت بڑا مکان تھا چھت والا، اس کے درمیان ایک عمود ستون تھا، اس ستون کے ساتھ انہوں نے آپ کو باندھ دیا۔ جناب شمعون غازی اب جب آپ کو باندھا گیا تو باندھتے ہی انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا، قطعوا اذنیہ، بہت ظلم کیا، انہوں نے مسئلہ کیا، آپ کے دونوں کان انہوں نے کاٹ دیے، وعینیہ، آپ کی آنکھیں انہوں نے باہر نکال دی، وشفتیہ، اور آپ کے دونوں ہونٹوں کو انہوں نے کاٹ دیا، ولسانہ، آپ کی زبان کو کاٹ دیا، ویدیہ ورجلیہ، آپ کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا، آپ کے دونوں قدمین کو کاٹ دیا، اور پورا گاؤں، پورا علاقہ، کلہم یجتمعون فی ذلک البیت، اس گھر میں جمع تھے۔ اب جب یہ معاملہ بنا، جب انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، زبان کاٹ دی، ان کی آنکھیں نکال دیں، ان کے ہونٹ کاٹ دیے، تو اوحی اللہ تعالی الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی بیان فرمائی۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایو شیء ترید بہم اصنعہ، اے میرے بندے بول، تو کیا چاہتا ہے؟ آج جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا، پہلے میں نے جو چاہا تو نے کیا، آج جو تو چاہے گا وہ میں کروں گا۔ چنانچہ حضرت شمعون نے عرض کی، یا اللہ تعالی ارید ان تعطینی من القوہ، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے قوت عطا کرے، حتی احرک عمود ھذا البیت فینہدم علیہم، اتنی مجھے قوت اور توفیق عطا فرما دے کہ جس ستون کے ساتھ انہوں نے مجھے باندھ رکھا ہے میں اس ستون کو حرکت دے سکوں، چونکہ ساری چھت اس ستون کے اوپر تھی، میں اس ستون کو جنبش دوں، حرکت دوں تو یہ ستون گر جائے اور میں آزاد ہو جاؤں، مگر جتنی بھی چھت ہے چار چفیرے، یہ چھت ان کفار پہ گر جائے اور یہ سارے کافر مر جائیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے فقواہ اللہ، ان کو قوت عطا فرمائی، وحرک نفسہ، جب قوت ملی تو آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی، جب آپ نے جسم کو حرکت دی فوقع السقف علیہم، تو ساری چھت ان کفار پر گر گئی، وَأَهْلَكُوا جَمِيعًا، اس چھت نے سارے کافروں کو ہلاک کر کے رکھ دیا، وَإِمْرَأَتَهُ مَعَهُمْ، جو بیوی کفار کے ساتھ مل چکی تھی وہ بیوی بھی پھر بچ نہ سکی، وہ بھی اسی چھت کی زد میں آ کر مر گئی اور ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کی، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْهُمْ، ان سے نجات عطا کر دی۔ جب نجات مل گئی فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ جَمِيعَ أَعْدَائِهِ، اللہ تعالیٰ نے
اس کے سارے اعضاء واپس لوٹا دیے. یعنی کان کاٹے گئے تھے، اللہ نے کان بھی عطا کر دیے. آنکھیں نکالی گئی تھیں، آنکھیں بھی عطا فرما دی. ان کے ہونٹ کاٹے گئے، ہونٹ عطا فرمائے گئے. زبان عطا فرمائی گئی، قدمین اور ہاتھ عطا فرمائے گئے. نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد جب اس کو دوبارہ زندگی عطا کی گئی، ایک قسم کی دوبارہ زندگی ملی، تو فعبد اللہ، اس نے اللہ کی دوبارہ عبادت شروع کی. الف شہر مع قیام، اس نے 1 ماہ اللہ کی عبادت کی قیام اللیل کے ساتھ. ساری رات کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور دن کو روزے رکھا کرتا تھا. فضرب بالسیف فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں سارا دن وہ پھر جہاد کیا کرتا تھا. اے نبی خدا، 1000 ماہ تک اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عبادت کی اور اس طرح اس نے روزے رکھے اور قیام اللیل کیا. صحابہ کرام بھی یہ واقعہ سن رہے تھے. فبکا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کرام رونے لگ پڑے، چیخیں نکلنے لگ پڑیں اشتیاقا لذالک، اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، ہم کیسے 1000 ماہ تک عبادت کریں گے اور روزے رکھیں گے اور جہاد کریں، یہ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے. تو نبی پاک کی بارگاہ میں صحابہ پھر کئی یہ بھی سوال کرتے ہیں، حل تدری ثوابہ، یا رسول اللہ آپ اس کے ثواب کو جانتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ثواب اتنا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ثواب عطا فرمایا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اشتیاق ہوا اور صحابہ کرام کو بھی رشک ہوا. تو اس اشتیاق و رشک کے عالم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے. آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دی، ایسی رات عطا فرما دی کہ آپ کی امت اس ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر لے تو اس کی 1000 ماہ کی عبادت کا ثواب کم ہے، جبکہ آپ کی امت کو اور آپ کو اس سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا. بلکہ والعبادت فیہا افضل من عبادت 70,000 شہر، حضور سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو تو ہم نے 1000 ماہ کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا تھا، آپ کو 1000 ماہ کی عبادت کا نہیں، بلکہ آپ کو 70,000 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا. اور یہ بھی کئی علماء لکھتے ہیں کہ جبریل امین نے یہ بھی الفاظ آ کر عرض کی ہے کہ اے اللہ کے رسول، رکعتان فی لیلۃ القدر خیر لک ولامتک من ضرب السیف 1000 شہر فی زمان بنی اسرائیل. اے پیارے محبوب، رب فرما رہا ہے کہ آپ اور آپ کا امتی 2 رکعت لیلۃ القدر میں ادا کر لے. محبوب، ہم آپ کی امت کو اور آپ کو بنی اسرائیل کے زمانے کے لوگوں کی 1000 سال کی تلواروں اور عبادتوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے من قام لیلۃ القدر، جس بندے نے قیام کیا لیلۃ القدر کا، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیقات عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.